بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9th کلاس. آج ہم انگلش کا یونٹ نمبر 9 کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، لیکن ٹرانسلیشن دیکھنے سے پہلے کرنے سے پہلے ہم اس کے ورڈز میننگ پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کے ورڈز میننگ کون کون سے ہیں. اس میں یونٹ نمبر 4 ٹاپک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پیسیج نمبر 1 کے جو ورڈز میننگ ہیں وہ کمپینین، صحابی یا ساتھی، چیفز سردار، امیگریشن ہجرت، ڈٹرمنٹ، منظم ارادہ کر لینا یا تہیہ کر لینا، ہیوج باری، مائگریٹ ہجرت کرنا، فیوریس غضبناک. پیسیج نمبر 2 کے جو ورڈز میننگ ہے رینڈڈ انجام دی، ریگارڈ سلسلہ، بیلٹ کمر بند، ارینجمنٹس انتظامات، ویریس مختلف. پیسیج نمبر 3 کے جو ورڈز میننگ ہے ڈیلیکیٹ نازک، کیئر احتیاط، پریلیس پرخطر، سچویشن صورتحال، کرجیس دلیر یا باہمت، کانسٹنٹ لگاتار، انڈرٹیک ذمہ لینا. پیسیج نمبر 1 کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں. پیج نمبر 33 ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ they got furious. جب مکہ معظمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گئے. The chiefs were determined more than ever to find them out. سرداروں نے پہلے سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کا تہیہ کر لیا. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مردہ یا زندہ پکڑنے پر باری انعام اور کثیر دولت کی پیشکش کی. پیسیج نمبر 2 کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے لگے. The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کی گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard. اس سلسلہ میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفید خدمات سر انجام دی. She prepared food for this journey. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. جب کھانا باندھنے کے لیے کچھ اور ہاتھ نہ لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمر بند یعنی چادر کے ساتھ اونٹ کی پشت پر باندھ دیا. For this service اس خدمت کے پیش نظر she was given the title of ذات الناطقین by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس خدمت کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات الناطقین کا لقب عطا فرمایا. ذات الناطقین کا معنی ہے چادر کے 2 پلڑوں والی. چادر کے 2 پلڑوں والی ذات الناطقین. پیسیج نمبر 3 ہے. During the previous journey اس پرخطر سفر کے دوران it was very difficult for anybody to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پرخطر سفر کے دوران کسی شخص کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خوراک پہنچانا بہت ہی زیادہ مشکل تھا. The situation was so delicate that صورتحال اس قدر نازک تھی کہ the slightest mistake could have endangered the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam.
صورتحال اس قدر نازک تھی کہ جس میں معمولی سی غلطی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. اس عظیم کام کا بیڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا. Every night, ہر رات with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Tahwa. ہر رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے خوراک کی گٹھری لے کر ناہموار پہاڑوں کی طرف جاتی جن میں غار سور واقع ہے. She took care of the minute detail in accomplishing the task. آپ رضی اللہ عنہ نے کام سر انجام دیتے ہوئے ہر چھوٹی چھوٹی بات اور اختیارات کو ملحوظ حاضر رکھا. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. مسلسل پکڑے جانے کے خوف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رات کو پتھریلے راستے پر گزر کر جانا کس قدر دشوار گزار رہا ہوگا. یہ پیسیج نمبر 1, 2 اور 3 کی ٹرانسلیشن آپ کی مکمل ہوگی. پیسیج نمبر 4 کے ورڈز میننگ دیکھیں گے. رسپانس جواب، پوزڈ سوال کرنا، سیکرٹ راز، ڈسبلیور کافر، کلو سراغ، اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم، ریویلڈ ظاہر کیا فاش کیا، انسٹنٹلی فوری طور پر، انسٹنٹلی لگاتار بھی ہو سکتا ہے، پیبلز کنکریاں یا سنگریزے، کنسرن اضطراب، ایلیویٹ شدت میں کمی کرنا، سفرنگ اذیت. یہ پیسیج نمبر 5 ہے. اور پیسیج نمبر 6 اور 7 کے اکٹھے معنی لکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں. ریممبرڈ یاد رکھا، جنراسٹی سخاوت، کریج ہمت یا حوصلہ، سٹیپ سوتیلی، جینرس فیاس، رائپ اولڈ ایج پختہ عمر یعنی ادیر عمر بوڑھی عمر، بوڑھا کافی زیادہ بوڑھا ہو جانا، انہیرٹ ورثے میں ملنا. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. پیسیج نمبر 4 ہے. آن دا نائٹ آف مائگریشن، ہجرت کی رات کو، tribal chiefs of disbelievers Abu Jahl in fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ's home. ہجرت کی رات کو کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل تیش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف گیا. He began knocking. He began knocking at the door violently. وہ دروازے کو غصے سے کھٹکھٹانے لگا. Addressing حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے he demanded where is your father. انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کے والد کہاں ہیں. She politely replied. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے جواب دیا How would I know؟ مجھے کیسے علم ہوگا. This response shows the wisdom and courage of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی اور دلیری کو ظاہر کرتا ہے. She didn't make a statement that would give him a clue. آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس کو کوئی سراغ دیتے. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے محض جواباً سوال کے جواب میں سوال کر دیا جس نے ابو جہل کو بھڑکا دیا. She slapped حضرت اسما رضی اللہ عنہ's
face so hot that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. اور اس نے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی دور جا گری، مگر آپ رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہی اور راز فاش نہ کیا. پیسیج نمبر 5. Her grandfather حضرت ابو قحافہ was a disbeliever at that time. اس زمانے میں ان کے دادا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ صاحب ایمان نہیں تھے. He was very old and had become blind. وہ بہت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے. He said her, انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا, اسما, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. اسما, میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر ساری دولت لے کر چلا گیا ہے. At this she instantly ran to the corner of the home. اس پر آپ رضی اللہ عنہ فوری طور پر گھر کے کونے کی طرف بھاگی. She gathered some pebbles. آپ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی. And put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She gathered some pebbles. آپ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی. And put them at the place where her father used to keep his money and jewels. اور ان کو اس جگہ پر رکھ دیا جہاں آپ رضی اللہ عنہ کے والد اپنی دولت اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth. انہوں نے اسے ایک کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا. Come grandfather, آئیے دادا جان, look, دیکھیں, he has left all this for us. انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے. He touched the cloth. انہوں نے کپڑے کو چھوا and thought it was full of gold and jewels. اور سوچا کہ یہ مکمل طور پر سونے اور زیورات سے جواہرات سے بھرا ہوا ہے. His concern was elevated. ان کے اضطراب میں کمی آئی. And he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ had left all his wealth at home. اور انہوں نے یہ جان کر سوکھ کر سانس لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام دولت گھر میں چھوڑ گئے ہیں. پیسیج نمبر 6. حضرت اسما رضی اللہ عنہ was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ عنہ ان چند اولین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ and step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ستیلی بہن تھی. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی تھی. and mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں تھی. She died at the ripe old age about 100 years. آپ نے تقریباً ادیڑ عمر میں 100 سال کی عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ used to say that حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کہا کرتے ہیں کہ he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو فیاض اور کشادہ دل نہیں دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ was so generous that حضرت اسما رضی اللہ عنہ اس قدر صحیح تھی کہ she sold the garden inherited after the death of his sister حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ایک باغ ورثے میں ملا, تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے فروخت کر دیا. She gave all the money to the poor and the needy. آپ رضی اللہ عنہ نے تمام تر رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. کوئی بندہ بھی کبھی بھی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. حضرت اسما رضی اللہ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں
ان کو ان کی جرت، فیاضی اور عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ She had resolute faith in Allah Almighty. آپ رضی اللہ عنہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتی تھی۔ Her life would always be a beacon of light for all of us. آپ رضی اللہ عنہ کی حیات ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا ایک مینار رہے گی۔ یونٹ نمبر 4، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ آنسر دا فالوئنگ کویسچنس۔ اس کے اب ہم اس لیسن کے کویسچن آنسر پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ کے اندر یہ 8 کویسچنز آئیں گے اور ان میں سے صرف آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور ہر کویسچن جو ہے نا وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ کویسچن نمبر 1 ہے، واٹ ہیپنڈ وین ابو جہل آسکڈ اباؤٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا تو کیا ہوا؟ وین ابو جہل آسکڈ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ about her father's whereabouts, she counter-questions him. How would I know? This infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma رضی اللہ عنہ face so hard that her earring fell off. She faced him bravely and did not reveal the secret. جب انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ان کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا، انہوں نے اس پر الٹا سوال کر دیا۔ میں کیسے جانوں گی؟ اس سوال نے ابو جہل کو مشتعل کر دیا۔ اس نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی دور جا گری، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا اور راز فاش نہ کیا۔ کویسچن نمبر 2 ہے، وائی واز حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ورڈ؟ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کیوں پریشان تھے؟ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ was worried that حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ had taken all the wealth with him, leaving him and children empty-handed and helpless. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ فکر مند تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بیار و مددگار چھوڑ کر تمام مال و زر لے گئے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، ہاؤ ڈیڈ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کنسول ہر گرینڈ فادر؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنے دادا جان کو تسلی و تشفی کیسے دی؟ شی امیجیٹلی گیدرڈ سم پیبلز اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس ویئر ہر فادر یوزڈ ٹو کیپ ہز منی اینڈ جولز اینڈ کورڈ them with a piece of cloth. She called her grandfather and told him that her father had left all that for us. He touched the cloth and his concern was elevated in this way. Hazrat Asma radhiyallahu anha consoled her grandfather. آپ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی اور انہیں اس جگہ پر رکھ دیا جہاں آپ کا باپ اپنی دولت اور جواہرات رکھا کرتا تھا، اور اس کو اس کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ڈانپ دیا۔ آپ نے اپنے دادا جان کو بلایا اور انہیں بتایا کہ میرے والد یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کپڑے کو چھوا اور ان کی تشویش کی شدت میں کمی ہوئی۔ اس طریقے سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے دادا جان کی تسلی و تشفی کی۔ کویسچن نمبر 4 ہے، Who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ was the son of حضرت اسماء رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، which incident in the story showed حضرت اسماء رضی اللہ عنہ love and respect for رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہانی میں کون سا واقعہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور عزت و احترام کو ظاہر کرتا ہے؟ The role of Hazrat Asma Radhiyallahu anha played at that time of the migration of Rasul sallallahu alaihi wasallam showed her love and respect for the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disbelievers of Makkah were bent upon taking the life of Hazrat Rasul sallallahu alaihi wasallam and were looking for him. She risked her life and supplied food to Rasul sallallahu alaihi wasallam and his father Abu Bakr radhiyallahu anhu in the cave of تہوار courageously. وہ کردار جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر ادا کیا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ مکہ کے کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لینے
جان لینے پر تلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار سور میں جرأت سے کھانا پہنچایا۔ کویسچن نمبر 6 ہے which incident in the story tells about the generosity of حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، کہانی میں کون سا واقعہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی صحابت کو بیان کرتا ہے؟ When Hazrat Asma radhiyallahu anha inherited a garden after the death of her sister Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu anha, she sold it and gave all the money and among the poor and the needy. She felt pleasure in doing so. جب حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ایک باغ ورثہ میں ملا، آپ نے اسے فروخت کر دیا اور تمام دولت غریبوں اور حاجت مندوں میں بانٹ دی۔ آپ نے ایسا کرنے میں خوشی محسوس کی۔ نمبر 7 ہے، کویسچن نمبر 7 ہے واٹ میسج ڈو یو گیٹ فرام دا لائف آف حضرت اسما رضی اللہ عنہ، آپ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کیا پیغام پاتے ہیں؟ دا میسج وی گیٹ فرام دا لائف آف حضرت اسما رضی اللہ عنہ، جو پیغام ہم حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی زندگی سے پاتے ہیں از دیٹ، وہ یہ ہے کہ ون شوڈ لیو ان لائف آف بریوری، ٹروتھفلنس، پائٹی، جنوسٹی اینڈ پیشنس، کہ آدمی کو بہادری، صداقت، رحم دلی، صحابت اور صبر و تحمل کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لاسٹ کویسچن ہے ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس، ہاؤ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیشہ ہم سب کے لیے روشنی کا مینار رہے گی کیسے؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہ was an embodiment of bravery, generosity and patience. She had a resolute faith in Allah Almighty and always showed patience in the sufferings and hardships. Therefore, her life would always be a beacon of light for all of us. حضرت اسما رضی اللہ عنہ شجاع، صحابت، صبر و تحمل کا مجسمہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتی تھی اور ہمیشہ مصائب و علام میں صبر کا مظاہرہ کیا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا ایک مینار رہے گی۔ یہ آپ کے کویسچن آنسر کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہم لیسن نمبر 4 کی ایکسرسائز پہ فوکس کریں گے۔ ایکسرسائز میں اس میں سینٹینسز اور ورڈ سینٹینسز اور ایڈیم جو ہے مکس ہو کے آتے ہیں، تو اس کو ہم پائلٹ A1 سے دیکھتے ہیں کہ کون سے آئے ہوئے ہیں۔ اس میں پیج نمبر ہے پائلٹ کا 210، ٹھیک ہے۔ کنسلٹ اے ڈکشنری ٹو فائنڈ دا میننگز آف دا فالوئنگ ورڈز فریزز اینڈ یوز دیم ان یور اون سینٹینسز۔ یہ ورڈ سینٹینسز ہیں، کچھ فریزز ہیں۔ میڈ ود اینگر، غصے سے پاگل ہو جانا۔ ناصر واز میڈ ود اینگر اینڈ ٹور ہز ٹرمینیشن آرڈرز۔ نمبر 2 ہے فٹ آف فیوری، غصے میں آ جانا، تیش کا دورہ ہونا۔ حامد in a fit of fury burned the crops of his enemy۔ نمبر 3 ہے reveal the secret، راز فاش کرنا، راز ظاہر کرنا۔ every government expects his ambassador that he would not reveal the secrets of his country۔ نمبر 4 ہے resolute، پختہ۔ I would have a resolute faith in Allah that he would listen to my prayers۔ نمبر 5 ہے elevate، شدت کو کم کرنا۔ The present government cannot elevate the miseries of the poor۔ نمبر 6 migration، ہجرت۔ The migration of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم from Makkah to Medina is a great event of Islamic history۔ نمبر 7 ہے companion، ساتھی یا ہم سفر۔ He was my companion on journey، وہ سفر میں میرا ساتھی تھا۔ ریفیوج، میں نے پناہ۔ On the arrival of the British army, بہادر شاہ ظفر took refuge in the tomb of ہمایوں۔ نمبر 9 ہے gave away، بانٹ دی یا تقسیم کر دی۔ He gave away all his money among the poor and the needy، اس نے اپنی تمام تر رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ Determined، پرعزم ہونا، پختہ ارادہ کر لینا۔ The government is determined to eradicate corruption in the country، حکومت ملک کو کرپشن ختم کرنے کے لیے پرعزم، حکومت ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ اس کے ورڈ سینٹینسز ہیں۔ پیج نمبر 212 ہے، 212 صفحہ نمبر۔ اس ایکسرسائز میں بی پارٹ ہے اس کا، فرام ایبسٹریکٹ ناؤنز فرام دا فالوئنگ ایڈجیکٹیوز اینڈ وربز، یوز دیز ناؤنز ان سینٹینسز آف یور اون۔ درجہ ذیل اسم صفت اور افعال کے سے اسم مجرد بنائیں اور ان اسما کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ ہمارے سامنے
کرجیس ہے, ایمٹی ہے, ڈیفیکلٹ ہے, جنرس ہے, ریزولوٹ ہے, سفر ہے. کچھ وربس دیے ہوئے ہیں یا کچھ ایڈجیکٹیو دیے ہوئے ہیں, ان کا ہم نے سب سے پہلے ایبسٹریکٹ ناؤن بنانا ہے. ٹھیک ہے, ایبسٹریکٹ جیسا کہ کرجیس کا ہے کریج, ایمٹی کا ایمپٹینس, ڈیفیکلٹ کا ڈیفیکلٹی, جنرس کا جنروسٹی, ریزولوٹ کا ریزولیشن, اور لاسٹ ون ہے سفر کا سفرنگ. اب ہم ان کے جملے بنائیں گے. ٹھیک ہے, نمبر 1 ہے کریج جرت, I faced every calamity of life with courage. نمبر 2 ہے emptiness, خالی ہونا, خلا, the emptiness of the house scared my sister. The emptiness of the house scared my sister. نمبر 3 ہے difficulty, مشکل, he is speaking with great difficulty. نمبر 4 generosity, سخاوت, Islam lays stress on generosity. Number 5 ہے resolution, azam, I made a resolution to visit my relations more after. Number last 6 one ہے suffering, مصیبت, he could not face the sufferings of life and died soon. Exercise میں اس کا A part ہے choose the correct meaning of the underlined words. یہ جو underlined word کیے ہوئے ہیں جیسے یہ delicate ہے, violently ہے, infuriated ہے اور steadfast ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ان کے synonyms word ڈھونڈنے ہم نے نیچے سے جو آپشنز ہمارے پاس 4 دی ہوئی ہیں A, B, C اور D, لیکن اس سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشنز پہ فوکس کریں گے. synonyms کا معنی ہوتا ہے ہم معنی الفاظ یا ان کو مترادف الفاظ بھی بول سکتے ہیں, یعنی ایک جیسے میننگ رکھنے والے الفاظ کو synonyms بولتے ہیں, سملر میننگ والوں کو. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ synonyms are the words which are similar. synonyms ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ایک جیسے ہوتے ہیں or have a related meaning to the another word, یا اس کا دوسرے لفظ سے ایک ملتا جلتا معنی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ڈیفینیشن بہت ضروری ہے ایم سی کیوز کرنے کے لیے. اب میں نمبر 1 پہ فوکس کروں گا. اٹ واز سو ڈیلیکیٹ سچویشن. ڈیلیکیٹ کا معنی ہوتا ہے نازک. ٹھیک ہے, ڈیفیکلٹ, ایزی, سینسٹیو, فرجائل. اس میں سینسٹیو آئے گا, حساس. نازک یا حساس. ڈیلیکیٹ کا معنی نازک ہے, سینسٹیو کا معنی بھی نازک یا حساس ہے. نمبر 2 ہے ابو جہل began knocking at the door violently, پرتشدد طریقے سے. پرتشدد, پولائٹلی یہ تو شائستگی سے ہوتا ہے, سلولی یہ آہستگی سے ہوتا ہے, فورسفلی زبردست طریقے سے ہوتا ہے, اینگرلی غصے سے ہوگا. تو یہاں اینگرلی آئے گا, وائلنٹلی غصے سے, اینگرلی غصے سے. نمبر 3 ہے she simply posed a counter question that infuriated ابو جہل. انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ہی سوال کر دیا جس سے ابو جہل کو غصہ آ گیا. تو یہ آئے گا pleased, help, enraged اور unangry. اور enraged آئے گا غصے میں آ جانا, طیش میں آ جانا. لاسٹ ون ہے she remained steadfast and did not reveal the secret. وہ ثابت قدم رہی اور انہوں نے راز کو فاش نہ کیا, راز کو عیاں نہ کیا. steadfast ہوتا ہے ثابت قدم رہنا, پرعزم رہنا, پختہ رہنا. patient, firm and resolute, ready to face, prepared for the worst. تو یہ آئے گا firm and resolute آئے گا, یعنی پختہ اور پرعزم رہنا, پختہ اور پرعزم رہنا. لہٰذا ڈیلیکیٹ کے ساتھ سینسٹیو آئے گا, وائلنٹلی کے ساتھ اینگرلی آئے گا, انفینیٹیڈ کے ساتھ انریجڈ آئے گا, اور اسٹیڈ فاسٹ کے ساتھ فرم اینڈ ریزولوٹ آئے گا. اور اس میں آپ کو یہ ڈیفینیشن بڑی ہیلپ فل ہوگی. سینونیمز جو ہوتے ہیں نا وہ ہم معنی ہوتے ہیں, وہ میں نے پہلے بھی ڈسکرائب کر دیا ہے.
جیسے دوبارہ میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں, synonyms are the words, synonyms ایک ایسے الفاظ ہوتے ہیں which are similar, جو کہ ایک جیسے ہوتے ہیں, or have a related meaning to the another word, جہاں ان کا جو دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے, ہم معنی ہوتا ہے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.